اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ سبحان کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو واضح بیان کر دیا ہے، اس میں نیکوں کا راستہ اور مجرموں کا راستہ ہم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اب آگے کفار مکہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ کفار مکہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ اس طرح کریں، آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک معاشرے کا حل نکالا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ بالکل ٹھیک رہے، کوئی غلط بات نہ ہو، لڑائی جھگڑا فساد نہ پھیلے، تو ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے، تو دونوں خدا راضی ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے یہ ایک بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ انہیں یہ جواب دے، کل آپ فرما دے انی نہیت، فرمایا مجھے تو بھائی اس بات سے منع کیا گیا ہے، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے۔ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، اور تم بتوں کی باقاعدہ دعوت دے رہے ہو مجھے کہ جی کبھی آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کر لیا کریں، ہم آپ کے خدا کو سجدہ کر لیا کریں گے۔ تو فرمایا کہ انا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا مجھے میرے رب نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ محبوب سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف رب کی ذات کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں قل لا اتبع اہواءکم، اگر میں تمہاری باتیں ماننے لگ جاؤں، تمہاری خواہشات کے پیچھے چل جاؤں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو ایسی باتیں مان لی جائے کہ جناب اعلیٰ آپ ہماری مان لیں، ہم آپ کی مان لیں گے، تو فرمایا قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، فرمایا کہ پھر تو میں سیدھے راستے سے بھی ہٹ جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بھی نہیں رہوں گا۔ دنیا کے اندر سب سے بڑے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ تو انبیاء ہے، ان سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہ مجھے رب نے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، اب میں وہ راستہ ہدایت والا راستہ چھوڑ دوں اور تمہاری بات کے پیچھے چل پڑوں، اور میں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ماننا ہے تو مان جاؤ، حق اور سچ یہی ہے، جس کی سمجھ میں آئے وہ مان جائے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ نہ مانے، اسے آپ پہ پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا محبوب آپ دوسرا جواب ان کو یہ دے، قل انی علی بینۃ من ربی، اے محبوب آپ فرما دے بھی میرے رب کی طرف سے تو میرے پاس روشن نشانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، میرے رب کی صبح و شام مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میرے رب نے مجھے قرآن عطا فرمایا ہے، میرے رب کی اور کئی ساری ایسی چیزیں معاملات موجود ہیں، معجزات عطا فرمائے ہیں، جیسے میں دعا مانگتا ہوں ویسے سارا کچھ ہو جاتا ہے، یہ ساری واضح نشانیاں میرے پاس موجود ہیں، تمہارے پاس بھی کوئی نشانی ہے؟ سوائے انہی پتھروں کو، انہی کو گھڑنے کے بعد انہی کو اپنے آگے رکھ کر پھر انہی کو ہی خدا بنا لیتے ہو، تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے؟ تو اس بات کو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور میں وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم میری ہی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہو، ٹھیک ہے جی، جو قرآن میں لے آیا ہوں بجائے اس قرآن کا تم مقابلہ کر کے دیکھ لیتے، لیکن تمہارے پاس جب قرآن کا مقابلہ نہیں ہے تو تم نے اسے جھوٹا کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے ہی معجزات مانگے، میں نے تمہیں معجزات بھی دکھا دیے ہیں، میرے رب نے تو بھائی مجھے کتنی نشانیاں عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو قرآن عطا فرمایا ہے اس کے تو ایک حرف کا مقابلہ کو تم نہیں کر سکے ہو، ایک لفظ اس کے برابر نہیں لا سکے ہو، ٹھیک ہے جی، اتنی بڑی چیز دیکھیں نا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی، علم نہیں پڑھا ہے حضور نے، ٹھیک ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب امی ہے نا، امی کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی کے پاس نہ پڑھے، جس کا کوئی استاد نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تمہارے سامنے ساری میں نے زندگی گزار دی ہے، میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا، کوئی مجھے پڑھانے نہیں آیا ہے، اس کے باوجود اتنی شاندار کتاب کے پوری کائنات مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے نا جس نے مجھے اتنی بڑی کتاب عطا فرمائی ہے۔ اور آپ قرآن کا چیلنج اٹھا کے دیکھیں نا، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ،
ٹھیک ہے نا جی. ایسے کرو تم اللہ کو چھوڑ کے ساری کائنات کٹھی کر لو, صرف انسانوں کو چیلنج نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے نا کہ ہم نے جو اپنے نبی کو کتاب عطا فرمائی ہے کہ یہ رب کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ حضور نے خود بنائی ہے, اگر تم یہ کہتے ہو, تم اس بات کا شک ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کتاب جو ہے وہ بنائی ہے, تو ایسے کرو پھر آسان حل ہے, تم بھی اس جیسی کتاب لے آؤ. تم بھی شاعر ہو, تم بھی عربی جانتے ہو, تمہاری زبان بھی عربی ہے, تمہارے باپ دادا کی زبان عربی ہے, سارا کچھ تمہارا ہی ہے. تو جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, آقا علیہ السلام کی زبان مبارک عربی ہے, اگر حضور نے اپنی طرف سے کتاب بنائی ہے تو تم بھی ہمت کر کے دیکھ لو, شاباش. اور کرو کیا, چیلنج دیکھیں قرآن کا, بڑا عجیب انداز سے چیلنج ہے. فرمایا اس طرح کرو, پھر کلے زور نہ لگاؤ, ساتھ ٹیل کا جو زور لگا رہے ہو سارے انسانوں کو بھی ساتھ بلا لو, ٹھیک ہے جی. اور کرو کیا, جنات کو ساتھ ملا لو, پھر جتنی مخلوق تمہارا ساتھ دے سکتی ہے سب کو ساتھ ملا لو. وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, فرمایا کہ صرف رب کے علاوہ پوری کائنات مل بھی جائے تو قرآن کا ایک لفظ کے برابر کوئی لفظ نہیں لا سکتی. کتنا بڑا چیلنج ہے. اور آگے قرآن نے اس کی تصدیق بھی کر دی اس چیلنج کی. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم کوشش بھی کرو نا, لن تفعلوا, کوشش کرنے کے باوجود ساری کائنات مل کے کوشش بھی کر لے, ٹل کا زور لگا لے, پھر بھی قرآن کے ایک لفظ جیسا لفظ نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب قل انی علی بینۃ من ربی, آپ انہیں فرمائے بھائی میرے رب نے تو مجھے بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا, جب حضور کو معراج ہوئی نا, حضور واپس تشریف لائے اور کفار مکہ نے اعتراضات وغیرہ کیے, ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں, بڑے کمال کے الفاظ ہیں. میں نے پہلے کبھی غور نہیں کیے تھے, بعد میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو پھر مجھے الفاظ سمجھ آئے اور میں نے اس پر تقریر کی کہ قرآن مجید کی آیت ہے, فرمایا تمہیں میرے نبی کی معراج پر اعتراض ہے, تمہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ میرے رب نے میں نے اس اپنے محبوب کو معراج کیوں کروائی ہے. فرمایا میں نے ایک بار نہیں کروائی ہے, دو بار کروائی ہے. یعنی تمہیں تو ایک بار کی تکلیف ہے نا. افتمارون ولا ما یرا ولقد راہ نزلۃ اخری, فرمایا تمہیں اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کروائی ہے, آسمان کیوں دکھایا, جنت جہنم کیوں دکھائی ہے, بیت المقدس کیوں دکھایا, سارا کچھ دکھایا. ولقد راہ نزلۃ اخری, ایک بار نہیں میں نے تو دو بار دکھائی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ انداز ہے رب کا. فرمایا وکذبتم بہ, فرمایا اتنی بڑی بڑی نشانیاں میرے پاس ہے اور تم اسے جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ. اچھا, کفار مکہ نے ایک اور بات کی, کہہ لیں جی پھر آپ ایسے کریں, آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو پھر آپ ہم پر عذاب لے آئیں. ٹھیک ہے جی, اندازہ کریں, یعنی ان کی دلیری چیک کریں ذرا. جس طرح آج کا لبرل سیکولر طبقہ ہے نا, اینکر, ٹھیک ہے جی, ان کی بھی یہی انداز ہے. تو انہوں نے کفار مکہ نے کہا پھر ایسے کریں, اگر آپ واقعی رب کی طرف سے اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کیا کریں, عذاب لے آئے. یہ تو میرے نبی کی مہربانی ہے کہ حضور اگر ہاتھ اٹھا دیتے ہوتا کیا. دیکھیں جی, نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا دے تو دنیا کے اندر کان من الکافرین دیارا, قرآن مجید کے الفاظ ہیں, کان من الکافرین دیارا, اے پروردگار ایک کافر بھی نہ چھوڑ. تو ہوا کیا, سوائے کشتی والوں کے بچا کوئی نہیں روئے زمین پہ, بچا کوئی. جب نوح علیہ السلام کی دعا اتنی ہے تو حضور اگر ہاتھ اٹھا دیتے پھر کیا ہوتا. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی, فرعون غرق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایسی ہے, نوح علیہ السلام کی دعا ایسی ہے, تو اگر حضور ہاتھ اٹھا دیتے پھر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جتنا مقام اللہ تعالیٰ نے بڑا عطا فرمایا نا, حضور کو رحمت اور دل بھی اتنا بڑا عطا فرمایا ہے. وہ میں نے آپ کو ایک بار بات سنائی تھی کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا تو اسے جا کے کہنے لگا جی مجھے آپ اسم اعظم سکھا دیں, اسم اعظم سکھا دیں. آپ نے فرمایا ایسے کر, چوک میں چلا جا, وہاں جو کچھ ہو رہا مجھے آ کے بتانا. وہ چلا گیا, چوک میں کھڑا ہو گیا, تو وہاں جا کے کھڑا ہوا, کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بابا بزرگ بندہ ہے, اس نے لکڑیاں جو ہے سر پہ رکھی ہوئی ہیں, آ رہا تھا. اچانک ایک پولیس والے نے جا کے خام خواہ اس کو تھپڑ مار دیا. ویسے ہی, نہ کوئی گل نہ بات, کوئی چکر نہیں, ویسے ہی جا کے اس کو تھپڑ مار دیا. بابا چپ کر کے لکڑیاں اٹھا کے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو واپس آیا, اس نے کہا, آپ نے فرمایا, اس بابے بزرگوں نے فرمایا ہاں بھائی کیا دیکھا. کہا جی بس کچھ بھی نہیں دیکھا, لیکن ایک زیادتی ہوئی ہے چوک کے اندر. کہا کیا.
کہا ایک بزرگ آ رہے تھے، سر پہ اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی اس نے، تو ایک پولیس والے نے، کوئی بات نہیں تھی، کوئی حساب کتاب نہیں تھا جناب، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ویسے جا کے اس کو تھپڑ مار دیا ہے۔ کہا اس وقت پھر تیرے دل میں کیا آیا؟ کہا جی میرا دل کر رہا تھا کہ اگر مجھے آپ اسم اعظم سکھا دیتے نا تو میں بابا کے اس پولیس والے کے خلاف بد دعا کرتا، وہیں پہ برباد ہو جاتا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا مجھے اسم اعظم اس لکڑی والے بابے نے سکھایا ہے، مجھے اسم اعظم، گل سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ یعنی تو مجھ سے سیکھنے آیا ہے اور مجھے اسم اعظم سکھانے والا وہی بابا ہے جو تھپڑ کھا کے چپ کر کے پیچھے چلا گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب بندہ ہوتا نا بھرا ہوا، تو جتنا زیادہ بھرا ہوتا ہے اتنا زیادہ حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ ڈھول کیوں بجتا ہے؟ کیونکہ اندر سے خالی ہوتا ہے، یہاں کر دیں گے اور وہاں کر دیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت مولانا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جب اکٹھے بیٹھے نا تو بات تو چل نکلی، تو مولانا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ مولانا روم بہت بڑے عالم دین تھے، تو مولانا نے ویسے چھیڑ چھاڑ کیا، کہا مولانا یہ بات تو بتاؤ مجھے ذرا، کہا بایزید بستامی کا مقام بڑا ہے کہ حضور علیہ السلام کا بڑا ہے؟ یہ مولانا شمس الدین تبریزی نے مولانا روم سے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ بایزید بستامی کا مقام بڑا ہے یا حضور علیہ السلام کا بڑا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آگے کہا مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کس کو آپ کہاں ملا رہے ہیں؟ حضور کا مقام تو انبیاء سے بڑا ہے اور تو آپ بایزید بستامی کی مثال دے رہے ہیں حضور کے ساتھ۔ کہا پھر، کہا نہیں یہ تو مثال ہی نہیں بنتی ہے، یہ سوال ہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے جس خاک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بایزید بستامی اپنا مولانا کیا نام تھا، شمس الدین تبریزی، انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ مجھے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری بڑی شان ہے۔ حضور نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، یہ نعرہ تو بایزید بستامی نے لگایا کہ سبحانی میری میں پاک ہوں، حالانکہ سبحان تو رب کی ذات ہے نا۔ تو بایزید بستامی کا یہ نعرہ لگانا کہ مطلب میں پاک ہوں، حالانکہ پاک تو رب کی ذات ہے، حضور نے ایسا ویسا نعرہ کوئی نہیں لگایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا روم خاموش ہو گیا، کہا حضور پھر آپ ہی بتا دیں۔ تو مولانا شمس الدین تبریزی نے فرمایا مولانا بات یہ ہے بایزید بستامی کی مثال ہے گھڑے کی طرح اور حضور کی مثال ہے سمندر کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا جب رب کی رحمت پڑی نا دونوں پر، گھڑا تھا چھوٹا بھر گیا، اور کیا ہوا جب بھرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اچھل پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ مولانا بایزید بستامی پر حضور اللہ کی رحمت تھوڑی سی پڑی ہے، وہ بھر گیا ہے، اور جب بھرا ہے تو پھر بول بھی پڑا ہے۔ فرمایا حضور کی مثال ہے سمندر کی طرح، رب نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا سمندر بنایا ہے کہ صبح و شام رب کی رحمتیں حضور پر برستی رہتی ہے، لیکن حضور پھر بھی خاموش رہتے ہیں، سبحان اللہ، سمجھے نا؟ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ انہوں نے کفار مکہ نے ڈیمانڈ کی، کہا جی پھر آپ ہم پر عذاب لے آئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو فرمایا عندی ما تستعجلون بہ، فرمایا کہ شکر کرو کہ عذاب دینے کا جو فیصلہ ہے وہ رب نے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے اوپر صرف اس نے رحمت کو لازم کیا ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ، فرمایا میرے پاس وہ نہیں ہے جو تم جلدی کر رہے ہو، یعنی اگر میرے پاس عذاب والی بات ہوتی تو تم پر عذاب آ بھی جاتا، لیکن کیونکہ مجھے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اور صرف رب کا ہے، یقص الحق، اور رب ہی حق اور سچ کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، وہ خیر، رب حق بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر عذاب لانے والی بات ہوتی تو رب مجھے پھر رحمت بنا کے نہ بھیجتا، ٹھیک ہے؟ رب نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، تم بچ گئے ہو۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، ہاں اگر مجھے رب عذاب والی بات کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، اگر میں بھی تمہارے اس لیے نوح علیہ السلام کی طرح ہاتھ اٹھا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی الامر بینی و بینکم، پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلے پھر ہو جاتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا کہ تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو اگر میں ہاتھ اٹھا دوں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیں نا جی، ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت تم پر حج فرض ہے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کل عام، حضور ہر سال فرض ہے، حضور خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو سرکار کی مہربانی ہے کہ حضور خاموش ہو گیا، ورنہ بابے نے کسر کو نہیں چھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کل عام، ہر سال حج فرض ہے، حضور پھر خاموش ہو گئے۔
اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا کل عام یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لو کل تو نام، فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا نا تو ہر سال حج تم پر فرض ہو جاتا. کیا کرتے پھر؟ آج دیکھیں نا جی 1 ارب کوئی ہے نا 1.5 ارب کے قریب یہ امت موجود ہے، تو 1.5 ارب کو ہر سال اگر حج کرنا پڑ جاتا بنتا کیا؟ تو یہ تو سرکار کی مہربانی ہے کہ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی اور یہ امت بچ گئی ہے، وگرنہ بابے نے پھنسا لیا تھا پورا. اس نے کہا تھا کلو آمن یا رسول ہر سال حج فرض ہے. حضور کہتے ہاں حج سال فرض ہے، کیا ہو جاتا ہمارا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان کو فرمائے کل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، جو ڈیمانڈ تم کر رہے نا عذاب دینے کی، اگر یہ کھاتا بھی رب نے میرے پاس رکھا ہوتا لقضی الامر بینی و بینکم، اگر رب نے مجھے رحمت نہ بنایا ہوتا تو ہمارے تمہارے درمیان فیصلے ہو جاتے، پھر تم زندہ نہ رہتے. واللہ اعلم بالظالمین، رب ظالموں کو جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس لیے اس نے مجھے رحمت بنا کے بھیج دیا اور تم بچ گئے ہو. اگر مجھے رحمت بنا کے نہ بھیجتا تمہارا حساب ہو جاتا. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. ٹھیک ہے جی، دعا کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا یہ مانگی کہ پروردگار اگر میں جلال میں آ کے کسی کے لیے دعا کر دوں، یعنی کوئی ایسی دعا کر دوں جو اس کے لیے اچھی نہ ہو، تو پروردگار میری دعا میں آج مانگ رہا ہوں، میری اس دعا کو اس طرح نہ قبول کرنا بلکہ اس کو رحمت بنا کے اس کے لیے قبول کر لینا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یعنی اگر حضور کسی کے لیے دعائے جلال فرما دے تو ساتھ پہلے ہی دعا مانگ دے پروردگار وہ نہ قبول کرنا بلکہ دوسری طریقے سے قبول کر لینا. یہ حضور کی رحمت ہے. حضرت وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیٹھے تھے دریا کے کنارے، تو کچھ شرابی لڑکے نا شراب پی کر کشتی کے اوپر بیٹھے تھے اور بیٹھ کر جناب کشتی کے اوپر جا رہے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ کے شاگردوں نے کہا حضور ان کے لیے دعا کریں خدا ان کو غرق کر دے، شراب پی رہے سریام. تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگار جیسے اب خوش ہے ان کو آخرت میں بھی خوش کر دے. سبحان اللہ، جیسے یہ دنیا میں خوش ہے نا ان کو آخرت میں بھی خوش کر دے. تو سارے حیران ہو گئے کہ حضور یہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا آخرت میں خوشی تب بھی ملتی ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو وہی کشتی والے وہیں پہ بیٹھے، وہیں پہ انہوں نے جناب اللہ جام شام بوتلیں توڑی اور وہیں پہ توبہ کر لی. سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس طریقے سے ڈھیر سارے مثالیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک ہمارے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو بچے راستے میں نا بیر نہیں ہوتے، بیر کا درخت ہوتا ہے، اس کو نا روڑے مار رہے تھے. تو ایک روڑا بچے نے مارا تو وہ اس کو نہ لگا اور آپ کے چہرے پہ آ لگا. غالباً خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ میرا خیال ہے. جب آپ کے چہرے پہ لگا تو ظاہر ہے زخمی ہو گئے، خون نکل آیا. تو پھر وہی ظاہر ہے چھوٹے بھانڈے ہوتے ہیں، شاگرد سیکھنے کی منزل پہ ہوتے ہیں نا، تو شاگردوں نے پھر کہہ دیا انہوں نے حضور ان کے خلاف جو ہے دعا کر دیں جناب، ان کو خدا برباد کرے، انہوں نے آپ کو زخمی کر دیا ہے. تو انہوں نے دعا کیا مانگی؟ کہا یا اللہ انہوں نے مجھے رنگا ہے تو ان کو رنگ دے. سبحان اللہ، انہوں نے مجھے رنگا ہے تو کیا کر ان کو رنگ دے. تو ہمارے بزرگوں کی ایسی دعائیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، غالباً حضرت باعث بستامی کے بارے میں آتا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے غلط ہے، گندے کردار کی مالکن ہے، ہر روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندہ اس کے پاس جاتا ہے. آپ نے فرمایا ذرا پتہ کرو کتنے پیسے لیتی ہے. تو لوگوں نے آ کے بتایا حضور 200 روپے لیتی ہے. آپ چلے گئے. پھر میں ہاں بھائی میں سنا ہے کہ تو ہر رات کے 200 روپے لیتی ہے. کہا حضور آپ معافی دیں، آپ اپنے گھر جائیں، میرا کام کیوں خراب کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھی تو اپنا ریٹ بتا. اس نے کہا جی 200 روپے پر رات کا. فرمایا ٹھیک ہے یہ 200 پکڑ آج کی رات تو میری. ٹھیک ہے جی، آ گئے. اس نے کہا جی آپ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ بھی میرے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا کیونکہ آج رات تو میرے پاس ہے اور تم میرا کیا نہ مانے گی، تو فلہٰذا جیسے میں کہوں ویسے کر. کہا جی کیا کرو؟ کہا غسل کر، وضو کر، مصلی لا اور یہاں پہ آ کے جلدی آ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، غسل کیا، وضو کیا، مصلی لائی اور آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھ. یہاں پہ جب 2 رکعت پڑھی سجدے میں گئی نا تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگار میں یہاں تک لا سکتا تھا، آگے تو جان تیرا کام. سبحان اللہ، میرا کام یہاں تک تھا، میں اسے یہاں تک لے آیا ہوں، آگے تو جان اور تیرا کام جان. ٹھیک ہے جی، ہمارے بزرگوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.